پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے افغانستان کے خلاف آپریشن غضب للحق چھٹے روز بھی جاری. وزیر اطلاعات کے مطابق 435 کارندے ہلاک، 51 مقامات کو نشانہ بنایا گیا. مشرق وسطی جنگ کی لپیٹ میں ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی امریکی اسرائیلی حملے میں شہید. اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر 2000 سے زائد میزائل داغ دیے. ایرانی ریڈ کریسنٹ کے مطابق مشترکہ امریکی اور اسرائیل حملوں میں 555 افراد جاں بحق. ایرانی صدر کا انتقام لینے کا اعلان. ایران کے اسرائیل اور خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملے. علی لاریجانی کا بڑا بیان، امریکہ سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، ایران طویل جنگ کے لیے تیار ہے. ادھر آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل اور LNG سپلائی کو شدید خطرہ. یورپی گیس قیمتوں میں 45% اضافہ، عالمی توانائی بحران کا خدشہ گہرا. کیا یہ تنازع عالمی معیشت کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا؟ ادھر پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال تشویشناک. فروری میں خودکش حملوں اور ہلاکتوں میں 30% اضافہ، 470 افراد شہید. خیبر پختونخوا اور زم اضلاع میں تشدد میں نمایاں تیزی. یہ تمام ٹاپکس ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. اور عامر صاحب، اوور دا ویکینڈ I must say کہ لاسٹ آلموسٹ مور دین اے منتھ ہم یہی بات کر رہے ہیں اور اسی خدشے کا اظہار تقریباً ہر پروگرام میں آپ نے کیا جب باقی میڈیا کی اتنی نظر نہیں تھی اس کے اوپر، لیکن آپ بار بار اسی منظر کشی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ یہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور پھر ہم نے ویکینڈ پہ دیکھا جس طرح سے پچھلے 2 دنوں میں کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا، اور اس حملے کے بعد جو سید علی خامنائی کی ہم نے دیکھا کہ شہادت، اور پھر ایران نے جس طرح سے ریٹیلیٹ کیا ہے. یہ تمام ڈیولپڈ سچویشن کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی، یہ کسی کو حیرانی تو نہیں ہوئی، کافی ہفتوں اور مہینے سے تقریباً یہ سلسلہ جاری تھا. اتنے بڑا جو ہے بحری بیڑے جو ہیں امریکہ نے وہاں پہ خلیج میں کھڑے کیے ہوئے تھے، تو حالات اسی طرف ہی جا رہے تھے. مگر پھر بھی امید تھی کہ شاید اس انتہا تک نہ جائیں کہ کسی ملک کا بھی سربراہ، اور وہ بھی ایران کے رہبر علی خامنائی، ان کو اور ان کے خاندان کو اور 40 اور لوگوں کو اس طریقے سے گھر میں شہید کر دیا جائے. یہ ایک فرسٹ ورلڈ وار میں جو ہے فار ایگزامپل آگ جونن جو ولی عہد شہزادہ تھا آسٹریا کا، اس کو مار دیا گیا تھا. اس سے ورلڈ وار سٹارٹ ہو گئی تھی. پہلے بھی اس طرح کے یہ اٹیمپٹ ایران کے اوپر ہو چکے ہوئے ہیں. ان کے ایک صدر مارے گئے ہوئے ہیں جہاز کے اندر. یہ نہیں پتہ چلتا آج تک کہ کیسے ہوا. اور مگر یہ پھر بھی امید کی جا رہی تھی کہ یہ اس انتہا تک بات نہیں جائے گی. چلی گئی. اور ظاہر ہے وہ صرف ایران کے ہی صدر نہیں تھے، وہ پورے نہ صرف شیعہ حضرات کے لیے، سنیوں کے لیے بھی پورے عالم اسلام میں ان کا ایک خاص مقام تھا. اس لیے وہ اس کی جو اس کے متعلق جو احتجاج صرف ایران میں نہیں کیا گیا، مقبوضہ کشمیر میں کیا گیا، بنگلہ دیش، پاکستان، تمام ہی ممالک میں اس کا بہت زیادہ اس کو محسوس کیا گیا ہے. اب یہ کیوں ہوا، یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور کیسے نیتنیاہو جو ہیں وہ کیا کنونس کیسے انہوں نے کر لیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس حملے کے لیے؟ کیا وہ ان کو بلیک میل کیا گیا ہے یا ان کو مس لیڈ یا گمراہ کیا گیا ہے؟ یہ اب ایک سب سے بڑا سوال ہے. اس کے پیچھے یہ حملے کے کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ کچھ مفروضے تھے. سب سے بڑا مفروضہ تو یہ تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اور امریکہ کا یہ ماننا تھا کہ یہ جب حملہ کریں گے اور ہم آیت اللہ خامنائی کو جو ہے یا ان کے باقی افسران کو مار دیں گے تو وہاں پہ ایک رجیم چینج ہو جائے گی اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور جو ہے راتوں رات وہاں پہ تبدیلی ہو جائے گی، رجیم کی تبدیلی ہو جائے گی. اور ایسا انہوں نے اپنی تقریر میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا، جبکہ ایسا ہوا نہیں. ان کے شہادت کے بعد جو ہے بلکہ الٹا اثر ہوا کہ وہاں پہ کچھ لوگ جو کہ ایران کے اندر ایک ظاہر ایک طبقہ ضرور ہے جو کہ رجیم سے خوش نہیں ہے اور کافی عرصے سے ہے، مگر وہ ان کا غم و غصہ اتنا زیادہ تھا خامنائی کی شہادت کے اوپر کہ کسی کی جرت نہیں ہوئی، بلکہ جس طریقے سے لوگ سڑکوں پہ نکل کے آئیں تو وہ کوئی تھوڑی سی اگر کوئی مزاحمت تھی وہ بھی دب کے رہ گئی ہے. سو ابھی فی الحال رجیم چینج تو نہیں ہوئی
تو یہ ایک مفروضہ ان کا بالکل جو ہے وہ غلط ثابت ہوا. دوسرا ایک مفروضہ یہ تھا کہ یہ خیال کیا جا رہا تھا، جو ابھی تک نظر آ رہا ہے، تمام ہی دنیا کے جو مبصرین ہیں اس پہ متفق ہیں، کہ ان کا خیال تھا امریکیوں کا اور اسرائیل کا کہ یہ 4 دن کی جنگ ہوگی، کہ وہ جمعے کو یہ شروع کریں گے اور پیر کے روز میں عالمی منڈیوں کے کھلنے سے پہلے جو ہے وہ ایران سرنڈر کر لے گا یا رجیم چینج ہو جائے گی اور جنگ ختم ہو جائے گی. تو یہ 4 دن میں تو جنگ ختم نہیں ہوئی، اور نہ صرف کہ ختم نہیں ہوئی، ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہمارے پروگرام سے پہلے انہوں نے خود 4 دن سے پہلے یہ ہفتوں پہ گئی، وہ انہوں نے کہا جی 4 ہفتے لگ سکتے ہیں، ابھی وہ کہہ رہے تھے 4-5 ہفتے لگ سکتے ہیں، اور اس کے آگے بھی یہ جنگ جا سکتی ہے. سو یہ ایک دوسرا مفروضہ ان کا کہ یہ بس جائیں گے، تسخیر کریں گے اور باہر نکل جائیں گے، دوسرا مفروضہ بھی ان کا غلط ہوا. تیسرا ان کا یہ بھی یہ ایرانین ریزالو کا اور ان کی تیاری کا اندازہ نہیں تھا کہ ایرانینز جو ہیں اس شہادت کے بعد اس طریقے سے دوبارہ مزاحمت کریں گے. اور ایک اور جو مفروضہ یہ تھا کہ پچھلی دفعہ کیونکہ ایران نے بڑا ایک میجرڈ رسپانس تھا، انہوں نے خلیج کے اندر جو ہے قطر پہ ایک سمبولک سا حملہ کیا تھا، اس دفعہ بھی ایک طبقے کا خیال تھا امریکن اسٹیبلشمنٹ میں اور کہ شاید ایران ہمت نہیں کرے گا کہ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ جنگ کو ہم ایکسپینڈ کریں گے اور جہاں جہاں پہ امریکی اڈے ان پہ حملہ کریں گے، شاید یہ نہ کر پائیں اور ان کو موقع بھی نہ ملے، 3-4 دن میں جنگ سمیٹی جائے گی. ایسا نہیں ہوا. ایران نے جس طرح کا وعدہ کیا تھا، جس طرح بلکہ اتنا کہا نہیں تھا کہ جتنا ابھی 11 ملکوں کے اوپر آپ سائپرس اور اسرائیل کو شامل کر لیں تو اس وقت انہوں نے 11 ملکوں کے اوپر جو ہے امریکی اڈے اور اسٹریٹجک جو ایسٹس ہیں ان کے اوپر حملہ کیا ہے. میں اس کی بڑی تفصیل مزید کروں گا، مگر ہمیں جوائن کر لیا ہے مشاہد حسین صاحب نے. بہت ان کے ہوتے ہوئے میں اچھا نہیں لگتا کہ اس کے اوپر مزید میں چاہوں گا. شاہ صاحب، سب سے پہلے جو یہ مفروضے تھے جس کی بنیاد کے اوپر میں آپ کے آنے سے جوائن کرنے سے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ بہرحال یہ بہت بڑا فیصلہ تھا کہ اس انتہا تک جانا کہ علی خامنئی کو جو ہے وہ باقاعدہ قتل کرنا جو ہے، تو کیا نیتن یاہو نے جو ان کو کنونس کیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو گمراہ کیا یا بلیک میل کیا، جو بھی تھا مفروضہ یہ تھا ایک رجیم چینج ہو جائے گی. میں کل جنرل پیٹریوس کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ابھی بھی ہم وہاں پہ ڈیلسی روڈریگز ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہاں پہ ڈیلسی روڈریگز ٹائپ جو ہے نا کون آئے گا. تو کیا کہیں گے اس بات پہ؟ تھینک یو، بڑی مہربانی، اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم. اٹس اے پلیجر ٹو بی آن یور شو اگین. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو خیر میرا اپنا ویو ہے، اور میں نے ابھی آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ جیو پالیٹکس آف ایپسٹین فائلز. یہ ایپسٹین واز اے موساد ایجنٹ، اسرائیل کا ایسٹ. یہ بلیک میل کیا ہے نیتن یاہو نے ٹرمپ کو اور اس کو پھنسایا ہے، اور پھنسانے کی بنیاد یہ تھی کہ جناب فکر نہ کر، جو پنجابی میں کہتے ہیں چڑی نہیں پھڑکے گی، 24 گھنٹے 48 گھنٹے کی مار ہے، ہم ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو ڈیسیمیٹ کر دیں گے اور اس کے بعد یہ خود ہی رجیم کرمبل ہو جائے گی یا دے ول کیپیچولیٹ. وہ تو نہیں ہوا. اور اب جو فرسٹ راؤنڈ ہے، میں سمجھتا ہوں فرسٹ یہ 72 یا 100 آورز میں، وہ تو ایران ہیز اسٹوڈ اٹس گراؤنڈ. رجیم بھی قائم ہے، مزاحمت بھی قائم ہے، اور ان کی اب لاسز شروع بھی ہو گئے ہیں، بندے بھی مر رہے ہیں، امریکنوں کے جہاز بھی گر رہے ہیں، اور جو ان کے حلیف تھے چاہے یورپین ہوں یا علاقے کے لوگ ہوں، اب ان کو بھی ذرا انفلکٹ کر رہا ہے ایران پین. تو یہ تو ان کے اپنے لالے پڑ گئے ہیں اب کہ اب کریں کیا. اینڈ آئی تھنک دے آر ان ٹرکی سچویشن، اور یہ انوینیبل وار ہو رہی ہے. ایران کی اسٹریٹجی ہے، ایک تو تھی کہ رجیم سروائیو کرے، دوسرا تھا کہ ہماری ملٹری کیپیبلٹی قائم رہے اور اس کا ہم جوابی کارروائی کریں، جو دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ دے وڈ لائک ٹو پرولونگ دا وار اینڈ ایسکلیٹ دا وار، تاکہ ان کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ طوالت ہو، تاکہ وہ جیسے کہتے ہیں وہ کٹ کھا سکتے ہیں. امریکن اور اسرائیلی اور باقی حلیف شاید وہ کیپیسٹی نہیں ہے کٹ کی ان کی. جی، میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ ایران اس دفعہ آلریڈی، جس طرح لارنجانی نے ان کا بیان آ چکا ہے کہ یہ ہم ابھی جنگ بالکل بھی جو ہے نا ختم نہیں کر رہے. وہ کیا اپنی ٹرمز پہ کرنا چاہیں گے کہ یہ 6 مہینے 8 مہینے بعد دوبارہ تیاری کر کے جو یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو اس دفعہ اس کا کوئی دیر پا وہ سولوشن نکالنا چاہ رہے ہیں، سینکشنز اور یہ تمام چیزیں جو اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں؟ ایک چیز بھی ویری کلیئر
کہ ایرانی جو تھی, جو میرا مشاہدہ ہے اور میری ان سے بات بھی ہوئی, لارجانی صاحب کی آپ نے بات کی, ان کا اسپیکر بھی آیا تھا, کالی باغ بھی, ان کے پریزیڈنٹ بھی آئے تھے, پزیشکیان بھی, میں تینوں کو ملا تھا علیحدہ جب آئے تھے, تو مجھے بڑا کلیئر تھا کہ یہ دے آر ریڈی فار ڈیل ود امریکہ. اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بوم نہیں بنا رہے, اور یہ بات اب کنفرم بھی ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا بیان عمان کے فارن منسٹر بدر البسیدی کا, اس نے کہا کہ the peace was within reach, اور وہ کنسیشنز دیے ایران نے جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے, اوباما سے زیادہ کنسیشنز دیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے, اور اس کے چند گھنٹے بعد جو پیس ود ان ریچ کی بات ہوئی کہ ڈیل ہو گئی ہے, تقریباً سائن ہونا رہنا تھا, نیکسٹ ڈے انہوں نے کرنا تھا پلاننگ کس دن سائن کرنی ہے, یہ حملہ ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ the war is not about nuclear, the war is not about missiles or proxies. یہ ایک سویلائزیشنل جنگ ہے کہ ایران کا جو انقلاب ہے جو 1979 سے آیا ہے, جو کھٹکتا ہے امریکہ کو, اسرائیل کو, کیونکہ ایران کھڑا رہا ان کے سامنے, اس کا خاتمہ ہے. اور نہ صرف خاتمہ ہے بلکہ ماڈل, آپ تو جانتے ہیں ہم امریکہ آپ بھی رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں, سیریا, سوڈان, صومالیہ, لیبیا کمزور کرو اور تقسیم کرو, فریگمنٹ کرو. That is the plan, نیتن پلان rather, I would say, جو بڑا ایول پلان ہے ان کا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ویزلے کلارک نے کیا کہا تھا soon after 9/11 کہ جی 7 countries in 5 years پر پلان بن چکا ہے. سپٹمبر 2001 میں 9 days after 9/11, جس میں عراق, سیریا, سوڈان, صومالیہ, لیبیا, لیبنان اینڈ آلسو ایران, جو باقی لسٹ میں تو قابو کر لیے سب کو, تو یہ رہ گئے ہیں. تو اس حوالے سے یہ جو مفروضہ تھا سارے وہ کہ ایران کلیپس کرے گا, ایران ریزسٹ نہیں کر سکے گا, اور اٹ ول بی اے پیس آف کیک. یہ عراق کے بارے میں بھی وہ کہتے تھے بائی دا وے, ادھر بھی بعد میں ریزسٹنس ہوئی تھی. تو ایران از نو وینیزویلا, تو اس طرح نہیں ہوگا. اور یہ ڈیلسی کی بات آپ نے سیکھی ہے کہ مڈورو ماڈل ان کے ذہن میں تھا کہ ٹاپ مین نکال دیں, ہمیں بوٹس آن دا گراؤنڈ تو بھیجنے نہیں, وہ خود وہ کیپیچولیٹ ہو جائیں گے, اور جو نیکسٹ مین ہوگا وہ ہمارا بندہ ہوگا, ہیل بی مور پلائبل, اور ان سے ہم ول ڈو اے ڈیل ود ہم. تو ایران از ناٹ گوئنگ ٹو ٹرسٹ ٹرمپ ایٹ آل, ایون اف دے آر ریڈی فار اے ڈیل ناؤ. ایون آئی تھنک وہ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے, یہ دھوکے کی بنیاد پر اسے جنگ کری ہے, اس کا کوئی دین ایمان نہیں, اور یہ یو ٹرن لیتا ہے تو وی کانٹ ٹرسٹ ہم. تو انلیس دے ہیو اسٹرانگ گارنٹرز, وہ نہیں یہ اگری کریں گے سیز فائر کے لیے. گارنٹی بہت زیادہ چاہیے ہوگی. یہ دوسری دفعہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے کہ اس دفعہ پچھلی دفعہ سے بھی زیادہ ڈسیپشن ہے, کہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ عمانی فارن منسٹر کا جو بیان آیا ہے کہ اس حد تک وہ مان گئے تھے کہ ہم کبھی بھی یورینیم کی انریچمنٹ ٹوٹل ختم کرنے کے لیے بھی تیار تھے. تو وہ اس وقت بالکل یہ کر کے, تو نیکسٹ ٹائم تو بہت بڑی گارنٹیز چاہیے ہوں گی. میں سن رہا تھا آپ کا انٹرویو ڈان میں غالباً, جس میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں پاکستان, ٹرکی یا بڑے چند کم ملک رہ گئے ہیں جن کے اوپر جو بیچ میں انٹرمیڈیٹ بن سکتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی بھی اگر صحیح معنوں میں کوئی, کیونکہ آئی تھنک ناؤ ٹرمپ وڈ لائک اے فیس سیونگ ایگزٹ, وہ پھنس گیا ہے. اور وہ آپ نے دیکھا نا, ایک اس کا جو میگا بیس ہے وہ تو گالی دے رہا ہے, مارجوری ٹیلر گرین, ٹکر کارلسن, وہ کہہ رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے یار, ہمیں مروا دیا آپ نے. آپ تو کہتے تھے امریکہ فرسٹ, میک امریکہ گریٹ اگین, آپ نے تو اسرائیل فرسٹ پالیسی, یو ہیو بیکم اے پٹھو آف نیتنیاہو. وہ آپ کو ڈٹرمن کر رہا ہے اور وہ اپنی جنگوں میں آپ کو پھنسا رہا ہے. ہماری کیا لڑائی تھی, ایران واز نو تھریٹ ٹو امریکہ, وہ تو خود ڈاکیومنٹ کیا ان کی. تو اب اس حوالے سے گارنٹرز ہیں, تو میں نے کہا کہ ٹرمپس فیوریٹ فیلڈ مارشل, پریزیڈنٹ اردوغان, شی جن پنگ, پوٹن اینڈ دا UN سیکرٹری جنرل, یہ کہ 5 بندوں کا کنسورشیم بن جائے اور یہ کہیں کہ ہم گارنٹی کرتے ہیں. اینڈ ان کی رسائی ہے تہران میں ابھی تک, اور ان کی رسائی واشنگٹن ڈی سی میں بھی ہے, وائٹ ہاؤس میں. تو دے کین بی دا گارنٹر, ادروائز اور کسی کی بات, کوئی ارب ورا کی بات نہیں مانیں گا وہ ایران. اور پہلے کہا ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ یہ 4 دن چلے گی, 4 ہفتے پہ آ گئے. ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے تقریر میں وہ کہہ رہے تھے 4-5 ہفتے, اور بیانڈ بھی جا سکتے. اچھا, بیانڈ تک پہنچ گئے ہیں, بیانڈ تک چلے گئے ہیں. آپ کے خیال میں ایران کی کیپیسٹی ٹو ہولڈ جو ہے وہ کتنی ہے؟ میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ اس دفعہ چینج آف ٹیکٹکس جو نظر آیا ہے کہ جو پچھلے سال جون میں جو جنگ تھی, وہ 7ویں 8ویں روز جو ہے ان کی ڈپلیشن ایمو کی ہوئی تھی اسرائیل کی, اور اس کے بعد ان کا جو اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ کولیپس کر گیا تھا. اس دفعہ تو 48 گھنٹے کے اندر کولیپس کر گیا ہے. ان کی بڑی اگریسو رہی. ساتھ میں چینج آف ٹیکٹکس یہ رہا کہ ایران کی اس دفعہ بہت اگریسو رہی. ایک تو کہ 48 گھنٹے میں انہوں نے وہ کیا, اور دوسرا یہ جو اس کی ایکسپینشن جو ہے پورے خلیج کے اندر جو ہے
وہ کہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہے کہ وہاں بھی ہمارے حلیف مسلمان ممالک ہیں، مگر یہ کیسے یہ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. پچھلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ ایران نے وہ بھی شوق ہوا تھا کیونکہ اس کو بھی ان کی ٹاپ لیڈرشپ ڈیسیمیٹ ہو گئی تھی، 18 جرنیل اور سائنٹسٹ مارے گئے تھے ان ون گو. انہوں نے پھر ایک دم ہلہ بولا، میسو میزائل 50 میزائلز انہوں نے جو تھا فائر کر دیا، ایگزاسٹ کر دی. اب آئی ہیو سین کہ ان کی اسٹریٹجی سلیکٹیو ہے، انکریمنٹل وہ کر رہے ہیں، دیکھیں نا. اور وہ سلیکٹیو ٹارگٹس کیا کر رہے ہیں؟ مثلا برج خلیفہ خالی ہو گیا. کل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا دبئی کی، اٹس نیور ہیپنڈ کہ جو شیخ زائد روڈ ہے جو لنک کرتی ہے دبئی کو ابو دھابی کو، کل رات کو عامر متین صاحب اٹ واز ایمٹی آف اینی ٹریفک. جو 6 لین اتنا بزی ہائی وے ہے جو آنے جانا جو لنک کرتا ہے ابو دھابی دبئی، کوئی آنے کو تیار، لوگ ڈرے ہوئے ہیں. اور آپ نے دیکھیں جو آپ خود بھی گئے ہیں خلیج ممالک میں، یہ تو ٹورسٹ پیراڈائز تھا، ریلیکس جگہ تھی، بیچ میں انجوائے کریں، کھانا کھائیں، ٹریول کریں، شاپنگ کریں. اور یہ تو ساری ڈیپینڈ ہی کرتی ہے ان کی اکانومی. اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹس آف ہارمز بھی بند کر دیا، ڈونٹ فرگیٹ دیٹ. جہاں سے 20% تیل آتا ہے، 30% LNG آتا ہے، وہ بند ہے. پھر جو سعودی عربیہ کا آرامکو کا سب سے بڑی آئل فیلڈ ہے راس تانورا، جس میں 5.5 لاکھ بیرل آف آئل روز کا آتا ہے، وہ بند ہو گیا، ٹھپ ہو گیا. تو یہ تو اب اکانومی، آئل، انرجی، ٹریول، میریٹائم نیویگیشن، یہ تو اٹ از بیکم اے براڈر تھنگ. اور وہ ان کا تو چیخیں نکل گئی ہیں سب ممالک کی کہ بنے گا کیا. اور ایک یورپین ملک ہے EU کا ممبر ہے سائپرس، اس میں برٹش اڈا ہے، ادھر بھی انہوں نے اٹیک کیا ہے کیونکہ وہاں سے انہوں نے کہا تھا، دیکھیں نا آیت اللہ خامنہئی نے کہا تھا جو شہید ہوئے ہیں ان کے رہبر، انہوں نے کہا تھا 2 چیزیں. ایک کہ اگر جنگ ہوتی ہے، ایران پر حملہ ہوتا ہے، کہ اٹ ول بی اے ریجنل وار، علاقائی جنگ ہوگی. دوسری بات انہوں نے کی تھی کہ جناب جو ممالک امریکہ یا اسرائیل کا ساتھ دیں گے دے ول بی ایکولی کمپلیسٹ، اور ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے اگر انہوں نے ان کی سرزمین استعمال ہوئی ہمارے خلاف. ایز سمپل ایز دیٹ. شاہ صاحب یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ اس کے بعد ایک تبدیل خطہ ہوگا کہ جس طرح کویت فار ایگزامپل عراق کے حملے سے پہلے حالانکہ وہ اس سے سرخرو ہو گئے، بچ گئے، مگر کویت اس وقت جہاں پہ جا رہا تھا جو اس کا حیثیت تھی وہ دوبارہ نہیں ویسی حیثیت بن سکی. وہ سدن جو کنٹریز ہیں خلیج کی وہ زیادہ ترقی کر گئی، قطر، UAE، سعودی عربیہ، عمان وغیرہ. کویت تھوڑا سا پیچھے چلا گیا. اب یہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ پیراڈائز تھے یہ تمام ممالک جو ہے، شاید دوبارہ اس طرح کا نقشہ مڈل ایسٹ کا کتنا تبدیل ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ بڑا کروشل کویشچن. آئی تھنک عامر صاحب دس از دا ناؤ اے نیو اور چینجڈ مڈل ایسٹ. وہ جو مڈل ایسٹ تھا کہ جی ادھر آپ سے ایکسپیٹریٹس آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں، وہ پنجابیوں کہ چڑی نہیں پھڑکتی بس موج ہوتی ہے. اب آئی تھنک یو ول سی دا ایکسپیٹریٹس رننگ. وہ کہ یہ تو مارے گے، ہماری جانیں خطرے میں ہیں. اور ادھر تو پٹاخہ پھٹ جائے تو ڈر جاتے تھے لوگ. یہ تو بومبنگ ہو رہی ہے، میزائلز گر رہے ہیں. تو دس از اے چینج مڈل ایسٹ. بلکہ پوری دنیا میں دیکھیں اب ایک تو ویسٹ پورا ڈیوائیڈڈ ہے اور ویسٹ از آلسو چینجڈ، اور دوسرا مڈل ایسٹ جو ہے اٹ ریمینز دا سینٹر آف گریوٹی آف کانفلکٹ. اور یہ اب تبدیل شدہ مڈل ایسٹ ہے. وہ مڈل ایسٹ اب نہیں رہا جو کھلا ڈولا مڈل ایسٹ تھا، آرام سے موج کریں. دیٹ پیریڈ، دا موج میلہ پیریڈ از اوور فار دیم. اس لیے بھی کہ یہ امریکی اڈے تو اس لیے لیے گئے تھے کہ سیکورٹی کا احساس رہے. اب وہی ان کی وجہ سے ہی اڈوں کا بہانہ کر کے ہی ایران نے یہ حملہ کیا ہے. سو وہ تو پارٹ آف دا پرابلم بن گئے، جو سولوشن تھا وہ تو لائبلٹی ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے مروا دیا. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا میں، پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہے، کہ وہ پرائیویٹلی رونا دھونا بھی شروع ہو گیا کہ آپ ہمیں تو دفاع نہیں کر رہے ہو، جو آپ صرف وہ اسرائیل کی دفاع کر رہے ہیں. سعودی عربیہ کے کسی افیشل نے یہ انٹرویو میں یہ کہا ہوا ہے کہ یہ اسرائیل کی دفاع کر رہے ہیں، ہمیں انہوں نے چھوڑ دیا. ہمیں چھوڑ دیا، بالکل. دیکھیں نا وہ تو رو پڑے ہیں کہ جی یہ تو مروا دیا آپ نے ہمیں اپنے ساتھ. اور سیکیورٹی جیسے آپ نے کہا کہ they were supposed to be the guarantors of security of these small states. اور that has not happened. حیرانی کی بات ہے کہ عمان کا رول بڑا نیوٹرل تھا، عمان پہ بھی ایک قدم حملہ ہوا ہے. ہاں تو وہ ایک چھوٹا سا ہوا ہے ذرا، تو حفظ ماتقدم کہہ لیں. تو وہ انہوں نے ایرانیوں نے کہا کہ جہاں بھی ہے وہ they wanted to send that message
بیسکلی تو انہوں نے امریکن اڈے پر کیا ہے, کچھ سویلین انسٹالیشنز بھی ہٹ ہوئے ہیں, کچھ کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں انفارچونیٹلی, لیکن ایئرپورٹس بند ہو گئے ہیں اور پوری لائف ہیز کم ٹو اے اسٹینڈ سٹل, خاص طور اکانومی کے حوالے سے اور انرجی کے حوالے سے. ایک بڑا سوال اب یہ ہے کہ کچھ اس طرح کے بیانات یو اے ای اور سعودی عربیہ کی طرف سے اب آ رہے ہیں کہ اگر یہ ایران ہمارے پہ حملوں سے باز نہ آیا تو ہم پھر جو ہے ایکٹیولی جو ہے ری ایکٹ کریں گے اور ایران کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. آپ کے خیال میں ایسا وہ کریں گے, اور اگر کریں گے تو اس کے کیا مضمرات ہیں؟ میں نے وہ پڑھا ہے, آج بیان آیا ہے جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیا ہے کچھ ممالک نے, جس میں یہ سارے ممالک, اردن بھی شامل ہے اور اس میں امریکن یو ایس اے بھی لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا تو ہے, میرے خیال میں اٹ از مور آف اے تھریٹ اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دا تھریٹ ول بی کیریڈ آؤٹ, کیونکہ وہ ان کو زیادہ خوف ہے کہ کیونکہ دے آر سو کلوز ٹو ایران, کوئی اور طریقے سے ڈی اسٹیبلائز نہ ہو جائے ان کے معاشرے کے اندر اور ان کے سسٹم کے اندر یا ان کے انسٹالیشنز پر. سو آئی تھنک دیٹ دے ول پرابلی ریفرین فرام دیٹ, کیونکہ وہ آل آؤٹ وار کریں گے. اس کے لیے امریکن اسسٹنس چاہیے ہے ان کو, ان کے ذریعے ہی کرنا ہے. وہ تو اپنے اڈے چھوڑ کے اطلاعیں ہیں کہ کافی سارے جہاز ان اڈوں سے جا چکے ہوئے ہیں, جو ہے امریکہ نے ہٹا لیے ہیں وہاں سے. دوسرا جو ہے, اگر ایسا یہ ایسکلیٹ خدا نہ خواستہ یہ ہوتا ہے تو پھر یہ ابھی تو ارامکو کا ایک پلانٹ گیا ہے, تو پھر تو سارے خطے کے سارے پلانٹ جو ہیں آئل اور گیس کے وہ خطرے میں آ سکتے ہیں, جو کسی کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے. جی, ایران کی کیپیسٹی جو ہے نا ٹو انفلکٹ پین وہ بڑی زیادہ ہے, کہ وہ اگر کچھ گیس اور آئل انسٹالیشنز, کچھ ٹورسٹ سائٹس سے ادھر کوئی کر دے, اگر سیولین ٹارگیٹس کی بات کریں اڈوں کے علاوہ, تو دیٹ ول بی ٹوٹلی ڈیوسٹیٹنگ فار دیئر اکانومی اینڈ فار دیئر وے آف لائف, کیونکہ زیادہ پاپولیشن تو ایکسپیٹس کی ہے نا, اور سارا سسٹم ان کا ایکسپیٹس پر چلتا ہے, جو باہر سے کوئی 100-150 نیشنلٹیز رہتی ہیں, چاہے دبئی ہو یا بحرین ہو یا دوحہ ہو یا کویت ہو, تو وہ ان کے لیے تو آئی تھنک اٹ ول بی ڈیوسٹیٹنگ. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو ایسکلیٹ کرنا چاہیں گے. ایران جو ایسکلیٹ کر رہا ہے وہ میسج دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایک ہٹ بیک کر سکتے ہیں, اینڈ دے فیل, ان کا خیال ہے کہ یہ زیادہ پین برداشت نہیں کریں گے اور یہ بھاگے جائیں گے امریکہ کے پاس کہ جناب مہربانی کرو, صلح کراؤ, سیز فائر کراؤ اور اس کو بند کراؤ. شاہ صاحب, ابھی یہ بھی ایک کوشچن ہے کہ پہلے ایک ظاہر ہے آیت اللہ خامنہئی تھے, پھر ایک پوری جو 40 جرنیل ان کے ساتھ چلے گئے ہیں, تو ایک نیا ایک ساری رجیم جو ہے, رجیم تو وہی ہے مگر چہرے بدل گئے ہیں. تو یہ بھی ایک تاثر تھا کہ وہ ان کا جو مرضی ایک پوسچر ہو, مگر وہ ان کی وجہ سے ابھی تک کافی چیزوں کے اوپر وہ ٹھنڈے مزاج کے بھی تھے. تو جو آپ نئے لوگ جو آئے ہیں, آپ تو بہت زیادہ فیملیئر ہیں, اکثر کو ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں, یہ ان میں ایگریشن زیادہ ہے, سمجھداری زیادہ ہے, کیا سوچ ہے؟ دیکھیں جی, پہلی تو بات ہے کہ ایران کو آپ ان کا دیکھیں واٹ از دا اوور آل ڈی این اے. ایران از ناٹ جسٹ اے کنٹری, ایران از این امپائر, 2,500 سال پرانی. ایران از آلسو اے سیولائزیشن. سو ایک بڑا ان کا ایک ویو, اور دے ہیو اے ویری 6,000 سال چل, وہ تو اپنے آپ کو آتش پرستوں کی وہ واحد ہے, وہ اب آج تک وہ رسمیں نوروز وغیرہ مانتے ہیں. سائرس دا گریٹ, ڈیریوس دا گریٹ, زوراسٹریزم, وہ سارا وہ ایک ٹریڈیشن ہے اور بڑا پراؤڈ ہے. دے آر پراؤڈ آف دا پرشین کلچر, سیولائزیشن اینڈ لینگویج. خامنہئی صاحب نے بنایا تھا, اس کو بلڈ اپ کیا تھا اسلامک ریولوشن گارڈ کور, IRGC, جو ایک پیراملٹری بھی ہے, جو گارڈین آف دا فیملی سلور بھی ہے, گارڈین آف دا ریولوشن بھی ہے, جو بزنس میں بھی ہے, جو فورن پالیسی میں بھی ہے. تو وہ ایک بڑی اس کے نیچے ایک بسیج ہے جو 2 کروڑ کی ماس موبلائزیشن فورس ہے. سو انہوں نے جو فورس تیار کی ہے, اینڈ دے آر پیپل ہو بلیو ان ڈو اور ڈائی. یہ بیٹل انوکولیٹڈ ہیں ایران عراق وار کے اور جنگوں کے. انہوں نے اور بھی پنگے شنگے لیے ہیں, کوئی لبنان میں جا کے لڑا ہے, کوئی سیریا میں جا کے لڑا ہے, کوئی فلسطینیوں کو سپورٹ کرتا رہا, حماس, اسلامک جہاد کو. تو سو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے, وہ جو تھے ایک اسٹیٹسمین بھی تھے آیت اللہ خامنہئی, اور وہ ایک کلیرک تھے اور روحانی پیشوا بھی تھے. یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے دے سے ٹھیک ہے جی بچوں پھر آ جاؤ,
نو ریڈ لائنز. آپ نے جو کیا یو ہیو کراس دا ریڈ لائنز. آپ نے ہمارے فادر آف دا نیشن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے جو یہ اپنی طرف سے ان کو یہ پوری جو 40 لوگ ساتھ میں مار دیے ہیں اولڈ گارڈ کے بعد, یہ جو نیو گارڈ ہے یہ ان کے لیے زیادہ خطرناک ہے. بالکل. آپ دیکھیں نا, دو میں جو ٹاپ لیڈرشپ دیکھ لیں, 2 ایگزامپل میں دیتا ہوں. ان کے 3 لوگ آئے تھے پچھلے 6 مہینے میں, تینوں کو میں ملا تھا. ایک تو پریزیڈنٹ ہے مسعود پزشکیان, جو ایک شریف آدمی ہے بیسیکلی, ریفارمسٹ ہیں جی, اور ریفارمسٹ ہیں, ٹرکش بیک گراؤنڈ کے ہیں, بڑے اچھے, گڈ مین. دوسرا ہے کالیباف, ہو از دا اسپیکر. کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ ریولوشنری گارڈز. علی لاریجانی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ ریولوشنری گارڈز. تو یہ جو کور جو چلا رہا ہے اس وقت, پلس یہ جو علی رضا رفائی وغیرہ بھی آئے ہیں, وہ بھی سارے جو کلیرکس بھی ہیں اسی مائنڈ سیٹ کے ہیں. تو مشاہد صاحب, یہ جو آپ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں اور جس طرح سے آپ ان کو ڈیفائن کر رہے ہیں, ان کا پروفائل, یہ جو ایلیمنٹ آف ریونج اب آ چکا ہے اس پورے سیناریو کے اندر, یہ کتنا انٹینسیفائی کرتا ہے ایران کے ریاکشن کو, اور کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جا کے بات ختم ہوگی؟ مجھے یاد ہے میں جب, بڑی انٹرسٹنگ آپ نے سوال کی ریونج کی, میں جب چائنا گیا تھا ان دا ارلی 70s, آئی واز اے ٹین ایجر, آئی واز اسٹڈنگ ان FC کالج, تو مجھے یاد ہے چیئرمین ماؤ کے ایک سینگ تھی, ٹرن گریف انٹو اسٹرینتھ. اپنے غم کو قوت میں تبدیل کرو. آئی تھنک دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. آپ نے دیکھا نا کہ اتنا بڑا غم ہوا ہے کہ ان کی فیملی کو شہید کر دیا گیا, بچوں کو, ڈاٹر ان لا کو, ان کی بیگم کو بھی. تو وہ اب وہ جو ماس موبلائزیشن یہ کریں, اس دا بیسس آف ریونج از اے ویری امپورٹنٹ امپلس کہ جناب آپ نے چھوڑنا نہیں. صاحب نے تو اب کہا ہے یہ حسینیت میں 1415 سال سے مغرب نہیں سمجھتا, مگر یہ جو سارا اسلام کا کربلا کا کانسیپٹ ہے یہ اس سے سارا. So for Iranians have been in love with death for the last 1400 years, وہ تو فیس کر لیتے ہیں. تو اس لیے وہ ان کے DNA میں ہے یہ چیز کہ ٹھیک ہے, we'll take them on, اور یہ will fight it out. تو اس حوالے سے یہ کافی کمبائن ہو گیا, غم اور غصہ, اور پھر یہ جس طریقے سے بریزن طریقے سے امریکہ نے حملہ کیا, اور کروڈلی اور پھر ایروگنٹلی انہوں نے کہا کہ کیپچولیٹ کرو, سرنڈر کرو. تو وہ کہتے تھے نا 1965 میں جب ایوب خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کو پتہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے جب وار ہوئی تھی, وہ ہم نے بھی وہ کیا تھا. تو وہ آئی تھنک دیٹ از ایرانیز آر ریڈی ٹو, جو کور ہے ہمارے لیے کہا گیا تھا, مگر زیادہ ایرانیوں کے لیے وہ اپلائی کرتے. ہمارے پرائم منسٹر نے کوئی اس طرح کا ہمیں میسیجز نہیں. شکر ہے ابھی مذمت کی ہے, وہ جو پہلے پیس نوبیل پرائز دلوا رہے تھے نا, وہ بڑا شرمندگی والا واقعہ لگتا ہے. آئی تھنک وہ جو بورڈ آف پیس ہے, اب عامر صاحب وہ دفن ہو گیا ہے ان دا ربل آف ایران وار. وہ ایران کے جو ملبہ ہے دیٹ از گون. اس وار کی ابھی تک میرے خیال میں یہ 3 کیجولٹیز ہوئی ہیں. ایک پولیٹیکل کیجولٹی ڈونلڈ ٹرمپ ہمسیلف, اس نے از لاسٹ بگ ٹاؤن, کریڈیبلٹی بھی زیرو ہو گئی ہے, دھوکے باز بھی ثابت ہو گیا ہے. پینٹاگن نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب ایران ہمارے لیے تھریٹ نہیں تھا. ہاں ایگزیکٹلی. اور یہ ایران ہیز بین دا کاز آف ڈیمائز آف ادر پریزیڈنٹ. مجھے یاد ہے میں اسٹوڈنٹ تھا جارج ٹاؤن میں, تو انہوں نے کہا کہ 1980 کا الیکشن, ہو ول ون دا 1980 پریزیڈنشیل الیکشنز, اس میں کارٹر تھا اور ریگن تھا. تو انہوں نے جوک یہ تھا کہ خمینی ہیزنٹ ڈیسائیڈڈ ایز یٹ, کیونکہ وہ انہوں نے ہاسٹیجز پکڑے ہوئے تھے, اور جس ہاسٹیج کی وجہ سے اس وقت یہ ایشو تھا کہ ریگن کو جتوانے کے لیے وہ خبریں لیٹ کی گئی تھی کہ یہ ابھی چلجیے نا, چھوڑیے گا, ریگن کو جڑوانا ہے. یہ کنٹروورسی تھی. وہ ریگن نے ڈیل کی تھی پرائیویٹلی ان کے ساتھ کہ جی, اور جس دن ریگن پریزیڈنٹ بنا 20 جنوری 1981 کو, اس دن ریلیز ہو گئے سارے ہاسٹیج. تو یہ تو ایران کا انفلوئنس امریکن پالیٹکس میں بڑا ہے. دوسری کیجولٹی ہے کہ ایران سعودی عربیہ جو صلح ہوئی تھی, جو چائنیز نے کرائی تھی, بڑے دھیان کی بات, آئی تھنک دیٹ از ناؤ فالن اپارٹ. اور تیسرا جو بورڈ آف پیس ہے, اب اٹس بیکم اے بورڈ آف وار. کیونکہ اب تو انہوں نے اتنا اوپنلی جو کیا ہے, بورڈ آف پیس کی میٹنگ کے 10 دن بعد انہوں نے حملہ کر دیا. سو دیٹ از ناؤ بین آئی تھنک ٹوٹلی شیٹرڈ اینڈ کلیپسڈ. اس کو آپ فاتحہ پڑھ دیں کہ فارغ ہو گیا. ایسے ابھی تک ایران نے بھی شکریہ ادا کیا ہے کہ پاکستان نے مذمتی بیان, بلکہ سب سے زیادہ میرے خیال ایون چین کا بھی ذرا گول مول سا ہے, روس اور پاکستان ہی شاید ہیں جنہوں نے مذمتی اسٹرانگ بیان لیا ہے. مگر ہمارے لیے شاہ صاحب ایک بڑی, ہم نے کنڈیم کیا ہے. چائنا نے کہا کہ وی آر ایکسٹریملی کنسرنڈ, ہمیں بڑی تشویش ہے, ڈیپلی کنسرن. شاید چائنا یہ ایک عام مبصرین کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو بیدو کی یا انٹیلیجنس کی بیک گراؤنڈ میں رہ کے کچھ مدد چینی کر رہے ہیں, مگر ان کی ایک پالیسی ہے کہ وہ سامنے آ کے اپ فرنٹ نہیں کرتے. دیکھیں چائنا اپنی توانائی اکٹھی کر رہا ہے, کیونکہ چائنا نوز کہ ڈے آفٹر ٹمورو اصلی ٹارگٹ چائنا ہے ویسٹ کا اور امریکہ کا.
وہ اس جو کمنگ وار وتھ چائنا جو لوگ بات کرتے ہیں نا, وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں. تائیوان اینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اینڈ ساؤتھ چائنا سی, اس کے لیے وہ ان کی ریڈ لائن ہے. باقی ٹھیک ہے, یہ سائڈ شوز ہیں, ادھر ہوگا کچھ نہیں ہوگا, تو وہ یس دے ہیو ٹیکن پوزیشنز. لیکن آئی ایگری ود یو کہ پاکستان نے تو کنڈیم کا لفظ استعمال کیا, رشیا نے بھی کنڈیم کا لفظ استعمال کیا, چائنا نے کہا کہ وی آر ڈیپلی کنسرنڈ, ہمیں تشویش ہے بہت. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ایک تاثر تھا, بہت زیادہ مبصرین یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ ایران جو ہے کلیدی ممبر ہے برکس کا, اور چین اور روس ایک برکس کے ایک ممبر, ایس سی او کے ایک ممبر کو اس طریقے سے بالکل پٹنے نہیں دیں گے, اور شاید اس سے زیادہ امید تھی کہ ان کا رول ہوگا. ایک دوسرا, اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جو ٹرمپ کا ایک حملے کے پیچھے برکس کو یا جو گلوبل ساؤتھ ہے اس کو انڈرمائن کرنا بھی تھا؟ اس سے گلوبل ساؤتھ یا جو برکس وغیرہ جیسے ادارے ہیں وہ ابھریں گے یا ان کو دھچکا لگے گا؟ دیکھیں یہ آپ نے جو بات کی وہ تو انڈرمائن ہو گیا نا. انڈیا نے جس طرح صلح کر لی ہے جا کے اس کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ, اور اسرائیل نے اس کی تھاپی بھی دی ہے, سپورٹ بھی کیا ہے انڈیا نے اسرائیل کو, تو وہ تو کلیئر ہو گیا کہ برکس کا ایک بڑا میجر ستون تھا انڈیا. اس دفعہ سمٹ ہے ان کے ہاں, سمٹ بھی ان کے ہاں, تو جو برکس کی وہ بات اب نہیں رہی جو پختگی تھی. چائنا کے لیے ریڈ لائنز دو ممالک ہیں میرے خیال میں ایشیا میں, ایک پاکستان ہے, ایک نارتھ کوریا ہے, جس کے لیے وہ پریکٹیکل کام کریں گے, خدا نہ خواستہ ان دونوں کو خطرہ ہو ان کی سالمیت کو. تو باقی تو ٹھیک ہے, وینزویلا ہو, سیریا ہو, ایران ہو, دے ول گیو ڈپلومیٹک سپورٹ. تو چائنا از ویری کلیئر ان دیٹ, اور چائنا کو پتہ ہے کہ یہ جو شورش بڑھ رہی ہے یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. وی آر ہیڈنگ ٹورڈز فردر انکاؤنٹرز اینڈ فردر کانفلکٹس. پاکستان بڑی ڈیلیکیٹ سچویشن میں ہے کہ ہم بڑے اکنامکلی ولنریبل ہیں, تو یہ سعودی عربیہ, یو اے ای, ایران, ہماری ضرورت ہے کہ سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں, اور خاص طور پہ یو اے ای اور سعودی عربیہ پہ ہمیں ریمیٹنسز بھی آتے ہیں, رول اوورز بھی ہوتے ہیں, اور بھی جب پیسہ تیل کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ مل جاتا ہے. ایک تو پہلے ہی یہ یو اے ای سعودی کی جو ٹینشن چل رہی تھی, تو اب اس کے بعد جو ہے یہ ہماری جو ہے آئل کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر $10 بڑھتا ہے تو ہمیں $2 بلین کا فرق پڑتا ہے. پہلے ہی 58 سے جو ہے نا تقریباً 82 پہ 20 روپے بڑھ گیا. 4 بلین کی ہمیں آلریڈی جو ہے اگر اس طرح ہی چلتا رہا اور اس سے بھی بڑھ گیا تو اکنامکلی ہے. دوسرا, ان ملکوں کے بھی جب حالات بدلیں گے اس کے بعد, مڈل ایسٹ کے اندر جو تارکین وطن کا بھی شاید نقشہ بدلے, پیسوں کا بھی معاملات ہو, آئل کے بھی یہ قیمت نہ رہے گا, تو ہمارے پہ کیا اثرات ہیں؟ دیکھیں جی, ہم 2-3 اثرات تو واضح ہو گئے نا. ایک تو اکنامک, جیسے آپ نے فرمایا, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ابھی تو اٹ مائٹ گو بیونڈ 100 ایون, جو جس طرح جا رہا ہے, اگر جنگ طوالت اختیار کرتی ہے اور اسٹریٹس آف ہارمز بند رہتا ہے تو اٹ کوڈ گو, اینڈ دیٹ ول بی کرپلنگ فار ناٹ جسٹ پاکستان بٹ فار دا اکانومیز آف دا ریجن انکلوڈنگ انڈیا, انکلوڈنگ ادر کنٹریز. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے ایران کے ساتھ. ہمیں سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ انڈو اسرائیل ایکسس, کہ اگر خدا نہ خواستہ رجیم چینج ہو جاتا ایران میں تو وہ تو پھر اسرائیل کا بارڈر تافتان آ گیا نا جی آپ کا. کین وی افورڈ دیٹ؟ اس کا مطلب ہے بلوچستان اور سارا کچھ تو ہمارے لیے تو بڑا اٹس اے نیشنل سیکیورٹی. ایران بلکہ ہمارے لیے ڈیفینس لائن ہے اس وقت اسرائیل کے خلاف جو مقابلہ کر رہا ہے اور امریکہ کے خلاف. تو وی شوڈ بی ویری کلیئر کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ. اور باقی ہم نے ایک بڑے ٹرکی سچویشن ہے, سعودی عربیہ اور یو اے کی اب تھوڑی سی صلح ہو گئی ہے, اور پرسوں انہوں نے فون بھی کیا ہے ایم بی ایس نے پہلی دفعہ ایم بی زیڈ کو آفٹر دا کانفلکٹ. اور جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ مڈل ایسٹ کا ایک نقشہ بنے گا, ایک اکنامک دھچکا ان ملکوں کو بھی کلیئرلی, اب جو آئل کی قیمت جس طرح فار ایگزامپل وہ آئل کی پروڈکشن کم ہوتی ہے یا یہ اس کو طوالت ہوتی ہے, ابنائے ہرمز بند رہتی ہے, اور کافی لوگ جو وہاں جانا بھی کم ہوں گے, کافی لوگ واپس جنگ کے بعد, تو ان کی اکنامک ایک وہ آئے گا امپیکٹ. ہم تو بالکل ڈے ٹو ڈے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں کہ انہوں نے $2 ارب جو ہے تھوڑے سے لیٹ یو اے ای نے کیے تھے, تو ہمارے ہاں بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس آ گیا ہے. بلکہ انہوں نے تو یہ کیا تھا نا کہ منتھ بائی منتھ انہوں نے رول اوور کیا, 1 مہینے 2 مہینے کے لیے انفارچونیٹلی. تو وہ دیٹ از آر انٹرنل تھنگ, اور آئی تھنک یہ ایک فیلئر ہے موجودہ حکومت کا کہ وہ اکانومی کو اس طرح ریوائیو نہیں کر سکی کہ آپ کے اپنے ڈومیسٹک انویسٹرز بھی باہر گئے ہیں,
اور اب جو دبئی گئے تھے, آئی تھنک دے ول بی پرابلی ریوائزنگ دیئر ایٹیٹیوڈس, مے بی دے ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ایلس. لیکن پاکستان کو چاہیے کہ اپنا بھی ہم اسٹریٹجک ریسیٹ کریں, سیٹ آر اون ہاؤس ان آرڈر. باہر سے مجھے خطرہ نظر نہیں آتا, لیکن جو انٹرنل سچویشن ہے پولیٹیکل پولرائزیشن کی, کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی کی اور معیشت کی, اس کو ہم نے ذرا پل اپ کرنا پڑے گا. اٹ کانٹ بی بزنس ایز یوزول. Mushaid sir, so this again adds up to the economic crisis that we are facing. I mean, we are practically a part of that war. بات کر رہے ہیں. ہاں, تو اس سچویشن میں ہم اور کتنے ولنریبل ہو جاتے ہیں اکنامکلی, اور کتنے فرنٹس ہم ایک ساتھ اوپن کریں گے تو ہینڈل کیسے کریں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. میں بڑا اس معاملے میں کلیئر ہوں کہ یہ کامن سینس بھی ہے کہ جب آپ کو ایک بڑا خطرہ نظر آتا ہے جو اس کے موجود ہے, تو آپ جو فرنٹس کھلے ہوئے ہیں آپ اس کو ڈیفیوز کرتے ہیں. چاہے وہ فارن پالیسی افغان فرنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے حوالے سے وی شوڈ بی ناٹ ہیو جسٹ اپروچ کہ بس یہ ہم نے ڈنڈے سے بات کرنی ہے. ہم نے ایک ڈائلاگ کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں آپ جو افغانستان کے نیبرز کو شامل کریں. خاص طور پہ یہ جو ہے سارے نیبرز کو وہی شکایت ہے جو ہمیں ہے کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے ہو رہی ہے, دے آر ایکسپورٹنگ ٹیررزم. دوسرا ایک نیا فیکٹر آ گیا کابل دہلی نیکسس کا, وہ بھی ایک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ وہ ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں یوزنگ دا ٹیرر کارڈ. تو اس حوالے سے چیئرمین ماؤ اگین میں جاتا ہوں, وہ کہتا تھا ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ. تو مذاکرات بھی چلیں اور مزاحمت بھی چلے, اور صرف ایک ون سائیڈڈ اپروچ نہ ہو, اور ریجنل ڈپلومیٹک اپروچ بھی ہونی چاہیے ہماری. اور ایک امپورٹنٹ بات ہے, وی شوڈ لرن ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دا این انپاپولر آئسولیٹڈ رجیم ان کابل and the people of Afghanistan. کیونکہ جو عوام افغانستان کے عوام سے ہماری لڑائی نہیں ہے, وہ خود مظلوم ہے, وہ خود پسے ہوئے ہیں. ہماری رجیم سے ہے, کیونکہ رجیم از the one which is doing the گڑبڑ. آپ ہمارے افغانستان کے عوام سے بڑے درینہ پرانے رشتے ہیں, ہسٹوریکل بانڈ ہے. we have been part of wheel and woe, خوشی غمی میں ہم شامل ہوئے ہیں اکٹھے. انٹرنلی بھی فائٹ فائٹ ٹاک ٹاک والا کرنا چاہیے کہ یہاں فائٹ فائٹ ہی کرنا ہے ملک کے اندر؟ نہیں, انٹرنلی تو we should have only talk. بالکل. یہ this is for the enemies, not for the people of Pakistan, whether they are opposition or government. فی الحال جو مروجہ پالیسی چل رہی ہے وہ تو فائٹ زیادہ ہے. میرے خیال میں وہ بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. فرینکلی اسپیکنگ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جائے شنکر آپ جب کو اسمائل کر کے ملتا ہے تو ہم بڑے خوشیاں مناتے ہیں, حالانکہ وہ سارا تو اگر ان سے ہم بات کرنے کو تیار ہیں, چاہے ہمارے دشمن ہوں لائک انڈیا یا دہشت گرد ہوں بیسڈ ان افغانستان, تو اپنے لوگوں کے جو حزب اختلاف میں ہیں ان سے کیا اتنی کوئی لڑائی ہے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب, ہمیشہ ہی آپ سے My pleasure as always جی, سے مزہ آتا ہے آپ سے گپ شپ مارنے. پوری سچویشن ہے اس کا آپ نے بھرپور طریقے سے احاطہ کیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی وقت دینے کے لیے, اور پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.